بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ کیا نئے الیکشن سے پہلے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران تبدیل ہو جائیں گے؟ کپتان کی جانب سے اپوزیشن کو کیا نیا سرپرائز پیکج دیا جانے والا ہے؟ اور نواز لیگ کے خفیہ رابطے الیکشن کمیشن کے علاوہ اور کہاں کہاں ہیں؟ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اور اس کے بعد سیریز آف ایونٹ کہ کیسے یہ صورتحال بنی حکومت کے درمیان اور الیکشن کمیشن کے درمیان اس وقت جو رفت پائی جا رہی ہے، اور کیا چیف الیکشن کمیشن کو ہٹایا جا سکتا ہے، تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جناب کے چیف الیکشن کمشنر سے عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ الیکشن کمیشن یہ وفد پہنچ گیا جناب، اور اس میں نیر بخاری تھے، فرحت اللہ بابر، شہری رحمان، سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، اے این پی کے سینیٹر ہدایت اللہ اور ایمل ولی خان۔ پی ڈی ایم سے یہ دونوں جماعتیں علیحدہ ہوئی تھیں، عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی، اس کے بعد اپنی یہ مشترکہ پالیسی اپنا رہی ہیں، اور اب یہ پہنچی الیکشن کمیشن، اور وہاں پر انہوں نے جناب چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اور نیر بخاری نے کہا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پر ضروری ہے کہ وہ بیان بھی سامنے رکھ دیا جائے حکومت کا، فواد چودھری کا اور دیگر ترجمان ہے جو حکومت کے، کہ الیکشن کمیشن سیاسی ہو گیا ہے، اور آپ اپوزیشن کی دو جماعتیں اگر کہہ رہی ہیں کہ ہم انہیں سپورٹ کرنے آئے ہیں تو اس سے کیا مطلب لیا جانا چاہیے؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ حکومت اور وزراء آئینی ادارے کے سربراہ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کر رہے ہیں، اور حکومت جمہوری اداروں کے ساتھ تصادم کر رہی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کو ہر فورم پر سپورٹ کریں گے۔ واضح ہے کہ یہ وہی الیکشن کمشنر ہیں، یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہے، الیکشن کمیشن ہے جس پر ماضی میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں جو ہے وہ الزامات لگاتی رہی ہیں طرح طرح کے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی کردار جو ہیں وہ ادا نہیں کر رہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیونکہ سیاسی جماعتوں کا موقف عام طور پر اس فارمولے کے تحت ہوتا ہے کہ اس کی مخالف سیاسی جماعت کے حوالے سے کسی ادارے کا موقف کیا ہے، جو اس ادارے کا موقف ہوگا وہ اس سیاسی جماعت کے برخلاف اس طرح سے چلتی ہیں سیاسی جماعتیں۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ آج کل الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے، تو اس موقع پر عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی پہنچے جناب الیکشن کمیشن میں، اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ نئی قانون سازی پر الیکشن کمیشن کا موقف آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ آج آئین اور قانون کے مطابق ہو گیا، اور ای وی ایم یا دیگر ترامیم آئین سے متصادم ہے، اور الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور ہم سپورٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو۔ جی بالکل، آئین اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کرائے، لیکن اس حوالے سے جو انتخابی اصلاحات ہے وہ قطعاً الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے۔ انتخابی اصلاحات میں سٹیک ہولڈر کے طور پر وہ اپنی تجاویز تو دے سکتا ہے، لیکن انتخابی اصلاحات کام ہے پارلیمنٹ کا، اور اس میں بھی جو مین کردار ہے وہ ہے حکومت کا، اور اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ قضیہ یہ کیسے شروع ہوا، اور پھر دو نئی ڈیولپمنٹس کیا ہیں؟ معاملہ شروع ہوا جب حکومت نے انتخابی اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سب سے اہم تھی، پھر انٹرنیٹ ووٹنگ تھی اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کی سہولت کے لیے، پھر دیگر معاملات تھے جس میں انتخابی فہرستوں کی تیاری کے حوالے سے بھی نادرا کو کچھ ذمہ داریاں دینی تھی، کیونکہ اب تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی یہ بات کرتے نظر آتے ہیں۔ اعتزاز حسن نے یہ بات کی ہے کہ پنجاب کے اندر ہر حلقے میں تقریباً 20 سے 25 ہزار ووٹ جعلی مسلم لیگ نواز نے گزشتہ 25 سے 30 برسوں میں بنوائے، جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور اب ان انتخابی فہرستوں کی اسکروٹنی جو ہے وہ بڑی ضروری ہو گئی ہے۔ معاملہ اس وقت مزید آگے بڑھا جب انتخابی اصلاحات کا بل حکومت لائی اور پاس سے انہوں نے کروایا، اور اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے شور ہوا اور کہا گیا کہ کمیٹی کے اندر لایا جائے، اور پھر اب یہ اطلاعات ہیں کہ اگر اپوزیشن نے تعاون نہ کیا، کیونکہ تعاون نہیں کیا جا رہا، بارہا حکومت کی جانب سے آفر ہو چکی کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، لیکن اب یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ بل پاس کروایا جائے گا۔ ای وی ایم کے اوپر حکومت نے پریزنٹیشنز دی، ای وی ایم بنائی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے، اس کے بعد الیکشن کمیشن سے رابطے ہوئے، الیکشن کمیشن بجائے اس کے تھرو پراپر چینل استعمال کرتا اور حکومت کے ساتھ بات چیت کرتا، وہ پہنچ گیا اپوزیشن کے پاس، خط لکھ ڈالا پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ تاج حیدر کو، اور وہاں انہوں نے اعتراضات کر دیے، جس پر اعظم سواتی اور ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن میں پھڈا ہوا، اور اس کے بعد فواد چودھری اور دیگر جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے بیانات آئے، اور فواد چودھری نے یہ کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے، اعظم سواتی نے بھی یہ کہا کہ ایسے اداروں کو آگے لگا دینی چاہیے، جس پر اجلاس ہوا سوموار کے دن الیکشن کمیشن کے اندر، اور چیف الیکشن کمشنر نے یہ فیصلہ کیا، اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ نوٹس بھجوائے جائیں گے جو ہیں وہ وفاقی وزراء کو۔ اس کی تفصیلات جناب کچھ اس طرح سے سامنے آئیں کہ خبر آئی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹس بھجوا رہا ہے، اور الزامات اس نے مسترد کر دیے ہیں۔ ٹی وی چینلز کی کچھ ایسے
یہ زینت بنی کہ نثار دورانی، شاہ محمود جتوئی جو دو رکن ہیں اس وقت ممبر سندھ اور ممبر بلوچستان الیکشن کمیشن میں موجود ہیں، کیونکہ ممبر پنجاب اور ممبر خیبر پختونخوا ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اس حوالے سے عمران خان آئینی قانونی پروسیجر شہباز شریف کو خط لکھ کر شروع کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک اپوزیشن کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو جناب اس اجلاس کے اندر یہ کہا گیا کہ اعظم سواتی اور فواد چودھری کو ہم نوٹس بھجوا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں ہمارے اوپر سنگین، جس کے بعد جو ہے وہ فواد چودھری نے چیف الیکشن کمشنر کو یہ بھی کہا کہ سیاست میں آپ آ جائیں، اگر آپ نے آنا ہے، آپ خود کو پارلیمان سے بلند کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا نوٹس آیا تو تفصیلی جواب دیں گے، کیونکہ فواد چودھری نے کہا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں نہیں کی، میں حکومت کا ترجمان ہوں، وفاقی حکومت کا، وفاقی کابینہ کی طرف سے میں نے جواب دیا ہے، اور رد عمل میرا یہی ہے کہ سیاسی کردار پر اگر بات کرنا پسند نہیں آپ کو شخصیات کے، تو پھر اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ غیر سیاسی رکھیں۔ الیکشن کمیشن کا احترام اپنی جگہ پہ، تنقید شخصیات کے طرز عمل پر ہوتی ہے اور ادارے پر نہیں، اور شخصیات غلطیوں سے مبرہ ہرگز نہیں ہے، اور نوٹس اگر ملا تو تفصیلی جواب دیں گے۔ یہ وہ ماحول تھا کہ جس ماحول کے اندر آج پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے، ANP کا وفد جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہنچا اور وہاں انہوں نے جناب ان سے ملاقات کی۔ اسی دوران دو نئی ڈیولپمنٹس اور اسلام آباد میں ہوئی کہ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے خلاف ایک درخواست آئی تھی سپریم کورٹ میں، وہ خارج کر دی گئی، اور جناب ہوا یہ کہ عدالت عظمیٰ نے درخواست پر سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کے عائد اعتراضات برقرار رکھے، اور چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن میں اس وقت کوئی حاضر سروس جج ہے؟ جس پر علی عظیم آفریدی نے کہا درخواست گزار نے کہ حاضر سروس جج نہیں ہے، تو عمر عطا بندیال نے کہا کہ بات ختم ہو گئی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو چیف الیکشن کمیشن نہیں لگایا جا سکتا، کیا آپ نے چیئرمین نیب کی تعیناتی کیس کا فیصلہ پڑھا ہے؟ لیکن سوال اس پر کچھ آئینی اور قانونی ماہرین اٹھا رہے ہیں کہ فورم تو پھر بھی سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہے، چاہے جج ہو یا کوئی بھی بیوروکریٹ ہو، کیونکہ آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر ان کے اختیارات ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے برابر ان کو فیصلے جو ان کے چیلنج ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف اگر کوئی درخواست ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل میں دی جاتی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو دلائل تھے درخواست گزار کی جانب سے وہ پراپر اور صحیح انداز میں نہیں تھے، اور قائم مقام چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیئرمین نیب جوڈیشل افسران نہیں ہوتے، آئین کے مطابق کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی کوشش کو سراہتے ہیں، آپ نے آئینی نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر کوئی آئینی ترمیم آئین کے مطابق ہے تو اس کے اوپر کوئی چیلنج نہیں ہو سکتا، نہ ہی الیکشن کمیشن کے اندر اور نہ ہی سپریم کورٹ کے اندر، یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ اسی دوران پھر جناب ایک اور خبر آئی کہ ووٹنگ مشین کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہاں بھی ایک درخواست گزار پہنچا اور انہوں نے کہا جناب کہ حکومت الیکشن کمیشن پر غالب آنا چاہتی ہے، اور درخواست گزار نے کہا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے پاس الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے اعتراضات اپنے داخل کیے ہیں EVM پر، اور جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کے لیے تو قانون سازی نہیں ہوگی۔ سوال انہوں نے یہ پوچھا، آپ بڑے اہم ایشوز عدالت میں لاتے ہیں، ابھی یہ درخواست قبل از وقت نہیں، انہوں نے پوچھا، ابھی تو اس پر بحث ہو رہی ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں اس پر آرڈر کروں گا، آپ کو الیکشن کمیشن کے اعتراضات کی کاپی بھی مل جائے گی۔ اور عدالت عالیہ نے پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئندہ عام انتخابات کرانے کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی فیصلہ کریں گے۔ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد سے اسلام آباد میں پھر یہ خبریں گردش میں ہیں کہ کیا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس حوالے سے حکومت کے پاس کیا آپشن ہے، کیا کوئی آئینی ترمیم بھی لائی جا سکتی ہے، کیونکہ آئینی ترمیم تو جو ہے وہ 2/3 اکثریت ہی سے جو ہے وہ منظور کی جا سکتی ہے، جو کہ حکومت کے پاس سرے اتنی اکثریت نہیں ہے۔ تو کیا پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل جا رہے ہیں، سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اگر وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ جو ہے ان کو اگر ہٹانا چاہتے ہیں یا جو ممبران ہیں ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے کہ پھر انہیں سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ دوسری طرف معلومات کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے جناب، اور جنوری 2020 میں یہ تعیناتی ہوئی اور جنوری 2025 تک یہ رہے گی، اور نثار احمد دورانی جو ممبر سندھ ہیں اور شاہ محمود جتوئی جو ممبر بلوچستان ہیں وہ بھی جنوری 2020 میں آئے اور جنوری 2025 تک رہیں گے، 5 سالوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تاہم ممبر پنجاب اور ممبر خیبر پختونخوا ابھی اگر 2021 میں آتے ہیں تو پھر وہ 2026 تک ہوں گے، یعنی تمام جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے اور چیف الیکشن کمشنر ہر صورت یہی اگر نہیں ہٹائے جاتے
تو ان کی مدت ملازمت کے اندر ہی 2023 کے جو عام انتخابات ہیں وہ ہوں گے، اور آئندہ 2023 کے انتخابات یہی الیکشن کمیشن کرائے گا۔ لیکن ایسی صورتحال کے اندر جب کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے، صورتحال کیا بندی ہے، آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔